داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی تاریخ۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا ذکر قرآن اور حدیث میں بہت تفصیل سے آیا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر اللہ کے نیک بندے اور عظیم حکمران تھے۔ ان کی کہانیاں ہمیں ایمان، عدل، حکمت اور اللہ کے راستے پر چلنے کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے عظیم حکمت، عدل اور طاقت دی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے حکمران کے طور پر مقرر کیا تھا اور آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور تھا۔ حضرت داؤد کی نبوت اور حکمرانی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ابتدا ایک عام انسان کی طرح ہوئی۔ اپنے جوانی میں ہی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنی قوم کو دشمنوں سے بچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ اس وقت کا ہے جب اپنے جالوت، غاصب حکمران، کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے حضرت داؤد کو ایک چھوٹے پتھر کے ذریعے جالوت کو ہلاک کرنے کی طاقت دی۔ اس جیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبوت اور حکمرانی عطا کی۔ اپنے لوگوں کو عدل و انصاف کی روشنی دکھائی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ حضرت داؤد کو زبور کا عطا ہونا۔ 3/15 صبح کے 4:56 اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک عظیم کتاب و زبور عطا کی۔ زبور میں اللہ کی عظمت اور حکمت کا ذکر تھا اور حضرت داؤد کو اس کتاب کو پڑھنے کی عظیم صلاحیت دی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت سریلی اور خوبصورت تھی اور جب آپ زبور پڑھتے تھے تو جانور، پرندے اور درخت بھی اس کی آواز کو سن کر اللہ کی تسبیح کرتے۔ حضرت داؤد کا عدل اور انصاف۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا عدل اتنا مشہور تھا کہ اب کے دور میں لوگ اپنے مسائل اور جھگڑوں کے حل کے لیے اب کے پاس آتے تھے۔ اپنے ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی حکمت، علم اور عظمت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شمار بھی اللہ کے نیک پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ آپ کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ کئی عجیب و غریب طاقتیں اور حکمتیں بھی دی گئیں۔ حضرت سلیمان کو بادشاہت اور علم کا عطا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم بادشاہت عطا کی اور آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو خوشحالی اور امن کی زندگی ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں، جنات اور دوسرے مخلوقات کے ساتھ بات چیت کرنے کی طاقت دی تھی۔ ان کے ساتھ اللہ کے خاص نشانات موجود تھے، جیسے کہ آپ پرندوں کی زبان سمجھتے اور جنات کو اپنے حکم پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 3/15 صبح کے 4:56 حضرت سلیمان کا تخت بلقیس کی طرف جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ان کا تخت بلقیس، سبا کی ملکہ، کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی طاقت دی تھی کہ اپنے ایک جنات کے ذریعے سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت اپنے دربار میں لے آیا، جو کہ کئی ہزار میل دور تھا۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان کی عظمت اور اللہ کی طاقت کی ایک واضح نشانی تھی۔ حضرت سلیمان کی حکمت اور فیصلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکمت، بصیرت اور فیصلہ کرنے کی بے مثال صلاحیتیں دی گئی تھیں۔ اپنے ایک دفعہ 2 خواتین کے درمیان بچے کے متعلق فیصلہ کیا۔ دونوں خواتین کا دعویٰ تھا کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تدبیر سے فیصلہ کیا جس میں انہوں نے بچے کو تقسیم کرنے کی بات کی، جس سے اصل ماں سامنے آئی اور اس نے بچے کو بچانے کی درخواست کی۔ حضرت سلیمان کا جنات سے کام لینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور مخلوقات پر بھی حکم چلانے کی صلاحیت تھی۔ آپ کے حکم سے جنات مختلف تعمیراتی منصوبوں میں مدد دیتے تھے اور آپ کے لیے بڑے عظیم کام کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان کا عظیم محل بنانا۔ حضرت سلیمان کی موت۔ 3/15 صبح کے 4:56 حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ایک بہت عبرتناک واقعہ تھی۔ حضرت سلیمان ایک ستون پر کھڑے تھے اور جب آپ کی موت آئی تو جنات جو آپ کے حکم پر کام کر رہے تھے انہوں نے نہیں جانا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم کئی دن تک اسی حالت میں رہا اور جنات نے اپنے کام جاری رکھے، یہاں تک کہ ایک دن ایک کیڑے نے حضرت سلیمان کے عصا کو کھا لیا
اور حضرت سلیمان کا جسم گر گیا، تب جنات نے سمجھا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا کہ انسانوں کی تقدیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی تعلیمات۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی کہانیاں ہمیں کئی اہم تعلیمات دیتی ہیں۔ ایک، اللہ کی رضا اور عدل۔ دونوں پیغمبروں نے اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف کے اصولوں کو اپنایا اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنے فیصلے کیے۔ دوز، حکمت اور علم۔ حضرت سلیمان کی حکمت اور اللہ کی طرف سے دی گئی طاقتوں نے ہمیں سکھایا کہ علم اور حکمت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تین، صبر اور ایمان۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی زندگیوں میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا ایک عظیم سبق ہے۔ چار، اللہ کی قدرت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو مخلوقات پر حکم چلانے کی طاقت دی گئی، اس سے اللہ کی عظمت اور طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ خلاصہ 3/15 صبح کے 4:56۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی کہانیاں ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، عدل و انصاف کو اپنائیں اور اللہ کی رضا کو اپنے تمام معاملات میں مقدم رکھیں۔ ان کی زندگیوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔